I think CSS is all about that. Just in the previous question, I mentioned that CSS is all about creativity, critical thinking, your English expression. اگر یہ چیزیں آپ کی بہتر ہیں تو پھر آپ CSS آپ کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر دوسری اس کے بعد جو آتی ہے آپ کی نالج آتی ہے. نالج تو کوئی بھی اچیو کر سکتا ہے. ریٹینشن پاور آپ کے پاس ہو, دیٹ آلسو میٹرز. تو یہ اگر چیزیں ہیں تو آئی کین گارنٹی دیٹ ان شاء اللہ یو ول پاس تھرو CSS, اور یو ول if not CSS then PCS or any other exam, so that you can fall in a good job. تو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیوٹی آپ کی, کریٹیکل تھنکنگ آپ کی, انگلش ایکسپریشن, یہ مین چیزیں. آپ کی انگلش کی ایکسپریشن کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے, آپ کی رائٹنگ پریکٹس ہونی چاہیے, آپ اچھا لکھ سکتے ہوں. دیٹ از آل دیٹ میٹرز. اچھا, CSS کے جو بیسیکلی اگر بات کی جائے تو 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس میں 6 کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اینی ہاؤ ان میں جو ہے آپ کو ایگزام یا پیپر دینا ہوتا ہے. باقی 6 آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں جن کے لیے آپ کے پاس 7 گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ان 7 گروپس میں سے FPSC نے بتایا ہوا ہے کہ یو کین سلیکٹ اراؤنڈ 200 سبجیکٹ, 200 مارکس سبجیکٹ فرام ون گروپ, 200 مارکس سبجیکٹ فرام another group, 100 مارکس فرام ادر گروپ. تو اس طرح سے 7 گروپس بنے ہوئے ہیں آپشنلس کے. تو اس میں ایک تو سوشل سائنسز کا گروپ ہے آپ کا جو ہے, اس کے علاوہ یہ نیچرل سائنسز کا گروپ ہے, اس کے علاوہ لاء کا گروپ ہے, ایڈمنسٹریٹو سبجیکٹس کا گروپ ہے, ہسٹری کا گروپ ہے, جو جنرل سبجیکٹس ہیں لینگویجز وغیرہ وہ ان کا گروپ ہے جو لاسٹ گروپ ہے. آپ کے کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ان میں اے سے تو مسٹ ہے, سب کے لیے انگلش میں لکھنا ہوتا ہے, پریسی اینڈ کمپوزیشن. اینڈ اس کے بعد پھر آپ کی GSA جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ہے, اس کے بعد کرنٹ افیئرز ہے, پاکستان افیئرز ہے, آپ کی جو ہے اسلامیات ہے. باقی ایکسیپشنل کیسز جیسے مائنارٹی ہے تو ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ دے کین سلیکٹ ایتھکس رادر دین اسلامیات. تو ایگزام کا یہ پروسیجر ہے کہ 2022 سے پہلے جو تھا کہ وہ صرف ریٹن پہلا جو اسٹیپ تھا, آپ نے جو ہے ریٹن کے لیے اپلائی کیا اور آپ کی ریٹن ایگزامینیشن ہو گیا 12 پیپرز میں. اور ڈیلی پہ آپ کے 2 پیپرز ہوتے ہیں, زیادہ تر دنوں میں آپ کے 2 پیپرز ہوتے ہیں. اس کے لیے رائٹنگ اسکلز, دیٹ رائٹنگ اسپیڈ اینڈ یور اسٹیمینا میٹرز. تو پھر آپ کے جو ہے ابھی یہ ہے کہ آپ کی MPT ہوتی ہے, اس میں 200 MCQs ہوتے ہیں. ان میں سے آپ کو 66 MCQs جو ہے آپ کو کریکٹ کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو 33% آپ کو کریکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر آپ جو ہے ریٹن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. MPT ڈزنٹ میٹر ان میرٹ, یور میرٹ. تو اگر آپ 66 لے رہے ہیں یا 200 مارکس لے رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, دیر از نو ڈفرینس. وہ صرف کوالیفائنگ ایک ہے, ٹیسٹ ہے. اس کے بعد آپ کا ریٹن ہوتا ہے. ریٹن جیسے آپ کوالیفائی کرتے ہیں, جو کہ آپ کا اراؤنڈ 2% ریشو ہوتا ہے ہر سال. تو وہ جب آپ ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل بھی ہوتا ہے, آپ کا پولیس ویریفیکیشن تو لاسٹ میں ہوتا ہے جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ ریٹن پاس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا سائیکالوجیکل ہوتا ہے اور انٹرویو ہوتا ہے. سائیکالوجیکل از along with the انٹرویو. ایک دن آپ کو سائیکالوجیکل کے لیے بلا لیا, دوسرے دن یا کسی اور دن جو ہے آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا. سائیکالوجیکل میں اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ کی ریٹن ٹیسٹ ہیں, آپ کی جو ہے سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ ہو گئی, اسٹوری رائٹنگ یا جس کو تھیمیٹک انالیسس ٹیسٹ ہے, یا اس کے علاوہ ہمارے جو ٹائم میں تھا وہ ان کی جو ڈرائنگس تھی, ڈفرینٹ طرح کی ڈرائنگس, یا وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کریٹیوٹی چیک کریں کہ کس طرح سے ہم ایک اوپن وے میں یا کریٹیولی سوچ سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کا کریکٹرس چیک کرتے ہیں وہ سائیکالوجیکل کے تھرو, آپ کے جو ہے سینٹنس کمپلیشن کے تھرو جو ہے اسپیسیفکلی. باقی جو ہے آپ کا جو ہے بایو ڈیٹا لیتے ہیں, آپ کی بایوگرافی لکھواتے ہیں, یا آپ کو کس پرسنالٹی نے جو ہے افیکٹ کیا ہے, آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سے, فیوریٹ بکس کون سے ہیں, فیوریٹ جو ہے آپ کے سے باقی چیزوں کے لیے بھی آپ کا فیوریٹ پوچھا جاتا ہے. تو پھر جو ہے آپ کا جو ہے آپ ایک ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا سائیکالوجیکل کا. وہ جب آپ کا مین انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے, فائنل انٹرویو, تو اس کو وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ انٹرویورس کے سامنے ہوتا ہے آپ کا سائیکالوجیکل کا. تو وہ
آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈپلسٹی. جس طرح کے کچھ کینڈیڈیٹس یہ کر دیتے ہیں نا کہ وہ جو ایک فیس ٹو فیس نہیں ہے تو وہ کر دیتے ہیں کہ جو ہے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی چیز لکھ دی، ایسی کوالٹی لکھ دی جو ان میں ہے ہی نہیں. تو اس کو چیک کرنے کے لیے کبھی رینڈملی جو ہے انٹرویورس پھر مین انٹرویو میں بھی اس سے سوال کر لیتے ہیں.